زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں ملک کی دو معروف علمی شخصیات۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمود الحسن عارف، بے شمار مقالات کے لکھاری، کئی کتابوں کے مصنف، پنجاب یونیورسٹی کے دائرہ معارف اسلامیہ اسلامک انسائکلوپیڈیا کے چیئرمین۔ ہم ان کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فاضل نوجوان، کئی کتابوں کے مصنف، ایک وقی علمی جریدہ الاحیاء کے ایڈیٹر اور قرآن کالج کے پروفیسر جناب سید محمد علی۔ ان کو بھی تشریف آوری پر ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، رحمت اور عافیت کا دین ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اپنے معزز مہمانوں سے اسلام کے وہ احکامات جو رواداری کے حوالے سے ہیں، اسلامی ریاست کے شہریوں کے حوالے سے ہیں، اور بالخصوص اقلیتوں کے حوالے سے ہیں، وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسلام میں جو باہمی رواداری ہے اس کا حکم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رانا صاحب۔ اسلام میں رواداری، اخوت، مساوات، رحمت، محبت، شفقت، ان ساری باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو مسالک ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ اور اخلاق اور مروت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی مروت اور احسان اور رواداری سے عبارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کے ساتھ بسر فرمائے، دن رات آپ ان کے ساتھ گزارے۔ آپ نے وہاں کسی بھی غیر مسلم کے اوپر نہ تو حملہ کیا اور نہ کسی کو گالی گلوچ کیا، نہ برا بلا کہا۔ پھر جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں آپ نے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا وہ یہ تھا کہ وہاں کے تمام غیر مسلم اقلیتوں کو یا غیر مسلم قبائل کو جمع کیا، اور ان سب کے ساتھ مل کر آپ نے میثاق مدینہ مرتب فرمایا۔ میثاق مدینہ طیبہ کا وہ آئین تھا کہ جس میں تمام وہاں کے جو مختلف قبائل تھے اور عناصر تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا عہد کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر اعتماد کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، اور اسلام پوری دنیا کے اندر ایسا ہی بھائی چارہ اور ایسی اخوت اور ایسی ہی رواداری دیکھنا اور پیدا کرنا چاہتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد میثاق مدینہ کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں ہم آہنگی، رواداری اور اخوت کا ایک مظاہرہ فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی حکومت کے قیام کے بعد وہاں کی غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کا، اخوت کا اور رواداری کا سلوک فرمایا۔ کبھی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ نے اس بنا پر کوئی غیر انسانی رویہ اختیار نہیں فرمایا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں قبائل کو امن دیا، اور ان سے بھی آپ یہ توقع فرماتے تھے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں۔ اور مدینہ طیبہ میں میثاق مدینہ کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی پر دیت واجب ہوگی تو مدینہ طیبہ کے تمام قبائل آپس میں مل کر اس دیت کو ادا کریں گے، اور اسی طرح سے یہ طے ہوا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو مدینہ طیبہ کے تمام قبائل یکجان ہو کر اور ایک وحدت ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس طرح سے اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا، ان کے ساتھ امن کا، ان کے ساتھ سکون کا درس دیتا ہے، اور اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونے کی اور مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ شاہ صاحب، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کی بات کہ اسلام میں رواداری کی تعلیمات جو ہیں وہ کیسی اہمیت کی حامل ہیں، اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا اپنا رویہ اور آپ کا اپنا طریقہ مبارک جو تھا وہ یہ تھا کہ سارے غیر مسلم ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور کسی کے اوپر صرف اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے کسی قسم کا الگ سے برتاؤ نہیں کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حبشہ کے عیسائی، تو آپ نے ان کو مسجد نبوی میں جگہ دی۔ اس طرح نجران کے لوگ آئے تو ان کو بھی مسجد نبوی میں جگہ دی۔ ایک تو یہ تھی کہ مسجد نبوی سب سے محترم جگہ تھی، اسی میں ٹھہرایا، اور دوسرا یہ بھی غرض تھی کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام جو ہے کیسا دین ہے۔ مزید اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ بہت شکریہ، میں ممنون ہوں رانا صاحب آپ کی اس توجہ فرمائی کا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن و سنت میں غیر مسلموں کو اور کافروں کو علی الاطلاق ایک ہی قسم میں محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ گو کہ اسلام میں جہاد کا اور قتال کا حکم ہے، بعض حالات میں یہ واجب ہوتا ہے، بعض حالات میں مستحب ہے، لیکن اسلام کا جو اصل اصول ہے وہ دعوت کا ہے، امن و سلامتی کا ہے۔ ایمرجنسی کے حالات میں قتل و قتال کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ صرف محدود کافروں تک محدود ہے، محدود کافروں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کافر ہیں جن سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اسلام اس کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اس معاہدے کی مدت پوری ہونے تک پوری طرح سے وفاداری کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرو جس طرح کہ وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ میں بھی یہی ہدایت دی گئی ہے۔ دوسرے درجے میں اسلام نے ان کافروں کو رکھا ہے جو آپ کے ساتھ ذرا بڑھ کے حسن برتاؤ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے آپ کو بھی حق دیتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے فقراء، آپ کے مساکین اور آپ کے معاشرے کی فلاح و بہبود میں آپ کے ساتھی بنتے ہیں، تو ان کے لیے حکم دیا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ یہ دوسرے درجے کے کافر ہیں، اگر وہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ تم بھی ذرا بڑھ کے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے فقراء کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کی بہبود کے لیے کام کرو۔ تیسرے نمبر پہ قرآن و سنت میں ان کافروں کو رکھا گیا ہے جو کہ ماں باپ ہیں اور وہ کافر ہیں، اولاد نعمت اسلام سے متمتع ہو رہی ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھے، معصیت اور برائی کی باتوں پر وہ عمل پیرا نہ ہو، لیکن یہ کہ ان کی خدمت اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو بجا لائے۔ چوتھے نمبر پہ اس درجے میں کافر عورتیں ہیں، مثلا اہل کتاب کی عورتیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب کو بھی قرآن مجید میں کافر کہا گیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، تو کہا کہ ان عورتوں سے شادی کرنے کا تمہیں حق ہے اگر وہ پاک دامن ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم میں اسی کی صراحت کی گئی ہے۔ پانچویں درجے میں ان کافروں کو رکھا جن سے ہمارے دعوتی تعلقات ہیں، وہ ہمارے مدعو ہیں، ہمارے مخاطبین ہیں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کسی قسم کا انتشار پیدا نہ کریں، پوری رواداری کی فضا کو قائم رکھیں اور ان کو اسلام کی خوبصورت دعوت پیش کریں اور کوشش کریں کہ اسلام ان کی زندگی کا حاصل بن جائے اور اس طرح ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو۔ چھٹے درجے میں ان کافروں کو رکھا گیا جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان ورہبانہم والشیوخ۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے عورتوں کے بچوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کافروں کے بچوں، ان کی عورتوں، ان کے دنیا سے بے رغبت اور زاہد قسم کے لوگوں اور ان کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ یہ 6 لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ حسن برتاؤ بھی ہونا چاہیے، رواداری بھی ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو اسلام کے خلاف عداوت، سرکشی اور طغیانی پہ اتر آتے ہیں، صرف ان کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایمرجنسی حالات میں محدود پیمانے پر کچھ شرائط کے ساتھ قتال ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، اور گفتگو کے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ مزید اس پہ بات ہے۔ یہاں شاہ صاحب میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کی بات سے عمومی جو بات انہوں نے کی ہے وہ اسلامی ریاست کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے اسلام کے حوالے سے، اسلامی احکامات کے حوالے سے، تو اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ دوسرے وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اصل میں یہ نہیں حکم کہ ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اصل میں غرض شاہ صاحب کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ حالت قتال میں ہیں، جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہتھیار اٹھا کر تمہارے سامنے آگے ہیں ان کے ساتھ تو مقابلہ کرو، لیکن ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے جو ہیں ان کو بہرحال جو ہے ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا، اور ان کے ساتھ بھی پہلی قسم، دوسری، تیسری، 5-6 جو قسمیں بیان کیں، ان کے ساتھ تمام کے ساتھ اگرچہ ان کا درجہ کیسا بھی تھا غیر مسلموں کا، اسلام کی رواداری کے جو احکامات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے۔ آپ مزید ہمیں یہ بتائیں
کہ ایک غیر مسلم ہے. ایک تو ہے عمومی حالات جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کہ مکہ کے حالات تھے, اس وقت کوئی حکومت نہیں قائم تھی, مدینہ منورہ میں گئے تو برابری کی سطح پہ مساک مدینہ ہوا. پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب تسلط ہو گیا اسلام کا اور شکل بن رہی تھی اسلامی ریاست کی. اس وقت بھی قبائل جو ہیں وہ آ رہے تھے, کچھ معاہدہ کر رہے تھے, کچھ زیر نگیں ہو رہے تھے, کچھ کے ساتھ جنگیں ہوئیں. میں یہ جو اپنا رواداری کی فضا بن رہی تھی, اسلامی حوالے سے جو فضا بن رہی تھی, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی تاسیس فرمائی اور ایک نئی دنیا کے اندر نئی طرز کی حکومت قائم فرمائی, تو اس کی بنیاد جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ عالمگیریت پر تھی. عالمگیری اخوت, مساوات, رواداری اور محبت اور امن کے اصولوں پر رکھی. چنانچہ پہلے دن سے ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غیر مسلم لوگ آتے تھے, مدینہ منورہ میں قیام کرتے تھے. مدینہ کے اندر بذات خود بھی 3 یا 4 یہودیوں کے قبائل اور انصار میں سے بھی کچھ قبائل ایسے تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے, وہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ محبت, رواداری اور اخوت کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت فرمائی. یہ گویا اسلامی ریاست کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ قائم کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں سب سے جو عمدہ مثال ابتدائی دنوں میں نظر آتی ہے وہ نجران سے آنے والا وفد ہے. نجران سے کوئی 60 کے قریب لوگوں کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. جب انہیں اطلاع ملی کہ ایک ایسا نبی تشریف لایا ہے کہ جو نبی تو نہیں مانا, یعنی ایک ایسی شخصیت آئی ہے جو نبوت کا ہے, ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو وہ اپنے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے وہاں پر آئے. تو اس وفد میں ان کے سیاسی لوگ بھی تھے, ان کے مذہبی لوگ بھی تھے, ان کے قس اور پادری بھی تھے, اور ان کے سیاسی سردار بھی تھے, زعماء بھی تھے. تو انہوں نے آ کے مدینہ طیبہ میں کئی دنوں تک قیام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں ان کو ٹھہرایا, اور جب ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے باہر جانے کی اجازت مانگی کہ ہم باہر جا کے اپنی عبادت کرائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رواداری کا مظاہرہ فرمایا کہ آپ نے مسجد نبوی کے صحن میں ان کو اپنی عبادت کرنے کی بھی اجازت عطا فرما دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنے ہاتھوں سے خدمت اور تواضع فرمائی, جو کہ آپ کے مرتبہ نبوت کی بہت بڑی ایک مثال ہے کہ آپ نے اتنا مرتبہ پر ہونے کے باوجود ان کی اپنے ہاتھوں سے خدمت کی. اور پھر ان کے ساتھ مختلف نشستیں ہوئی گفتگو کی, اور وہ گفتگو بڑے ہی تحمل, بڑی بردباری اور بڑے ہی علمی اور ایک اکیڈیمک انداز کے اندر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. آخر میں پھر آپ نے مباہلے کی ان کو دعوت دی, قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں ہے, اور اس مباہلے کے جواب میں پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. تو اس کے جواب میں پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے الوثائق السیاسیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاہدات اس کے اندر جمع کر دیے ہیں. تو نجران کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ مرتب فرمایا جس میں اکابر صحابہ کے دستخط ہیں, یہ جو معاہدہ تھا یہ یعنی اسلام تقریباً کوئی 12-13 صدیوں تک پوری دنیا میں یا دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلام رول کرتا رہا ہے, حکومت اسلام کی قائم رہی ہے. تو تمام جتنے گرجا گھر تھے ان کے پاس اس کی نقول موجود تھی, حتیٰ کہ ترکی کے مقبوضات جو ہیں, جو جہاں تک ترکی کے مقبوضات تھے وہاں بھی اس کی نقول پہنچائی گئی. اور جب کسی مسلمان کے ساتھ کوئی تنازع ہوتا تھا تو عیسائی پادری اور علماء وہ معاہدہ ان کو دکھا دیتے تھے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہمارے لیے یہ موجود ہے. حالانکہ وہ معاہدہ صرف نجران کے وفد کے ساتھ تھا, لیکن اس سے بین الاقوامی طور پر فائدہ اٹھایا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں مجموعی اعتبار سے دیکھیں, کافر غیر مسلم بنیادی طرف 2 ہیں. ایک تو وہ جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے, براہ راست آپ کے سامنے ہیں, دنیا کا کوئی قانون کوئی مذہب ان کے ساتھ رواداری کی اجازت نہیں دیتا, جن کے ساتھ جنگ ہے ان کے ساتھ جنگ ہے. اور جو دوسری غیر مسلموں کی قسم وہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کی حکومت کا انہوں نے آئین اس کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے, اس کو تسلیم کیا, وہ آپ کے بھائی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرو. اگر معاہدہ نہیں بھی ہے وہ تمہاری رعایا ہیں, تو اگر وہ تمہاری رعایا بن کر رہتے ہیں تو رعایا بن کر رہنے والوں کے ساتھ جو ہے اسلام ہر طرح سے رواداری کا, اخوت کا اور امن کا سلوک کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور حکم دیتا ہے. جی شاہ صاحب,
ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا بتایا ہے نجران کے عیسائیوں کے حوالے. ہم دیکھتے ہیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا اور سیرت کا اور احادیث کا، قرآن پاک کے تفاسیر کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے ساتھ جن غیر مسلموں کو واسطہ رہتا ہے ان کی مختلف اقسام ہیں. مثلا ایک تو وہ ہیں جنہوں نے لڑائی کیے بغیر اسلامی ریاست کی ماتحتی قبول کر لی، جیسے نجران کا وفد تھا. بعض وہ ہیں جنہوں نے لڑائی تو کی لیکن مفتوح ہونے کے بعد رضامندی کے ساتھ انہوں نے ماتحتی قبول کر لی، وہ آ جاتے ہیں اہل ذمہ. کچھ وہ لوگ ہیں جو ویسے ہی ریاست کا اندر رہتے ہیں غیر مسلم، جن کو ذمی کہا جاتا ہے، وہ بھی ذمہ میں آ جاتے ہیں. ایک وہ غیر مسلم ہیں جو ہیں تو کسی دوسرے ملک کے لیکن وہ آ جاتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، آنا جانا لگا ہے، یا رشتہ داریاں ہیں، یا وہ کسی حوالے سے جو ہے امن و سکون چاہتے ہیں، جن کو مستعمن کہا جاتا ہے، مستعمن وہ آ جاتے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو حربی کہلاتے ہیں، غیر مسلم ہیں، ماتحتی بھی قبول نہیں کرتے، مقابلہ بھی کرتے ہیں. جس طرح آپ نے 5ویں اور 6ٹھی قسم جو ہے بیان کی، وہ حربی جو ہیں ان کے لیے بھی اسلام نے اتنا اپنا سبق دیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی کھیتیاں نہیں جلانی، ان کے پھلدار درخت نہیں کاٹنے، ان کے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ہتھیار رکھ دے تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا. اگر پکڑا جاتا ہے قیدی کی صورت میں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، یہ جو اپنا قسمیں ہیں، مختلف قسمیں، ان کے اندر یہ حربی کے لیے بھی اتنی. اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، مثلا دیکھیں کہ 83 کے قریب تقریباً اس سے زیادہ کم و بیش بھی گنتی گنی گئی ہے، غزوات و سرایہ ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں، اور 83 کے اندر صرف 1018 لوگ دونوں طرف سے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. 259 جو ہیں 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 کفار ہلاک ہوئے ہیں 83 جنگوں میں. جبکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں مہابھارت کی بات ہوئی تو خود ہندو یہ کہتے ہیں کہ جی کروڑوں کی تعداد میں دونوں طرف سے قتل ہوئے. جنگ عظیم ہوئی 2 تو 3.5 کروڑ کے قریب خود ان کے اعداد و شمار ہے یورپ والوں کے. افغانستان اور عراق کے اوپر حملہ آور ہوئے تو 5.5 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہے کہ خود اسلام جو ہے یہ چیز، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں مزید. ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کروں گا براہ راست، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو ذمیوں کی یا غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہنے والے ہیں ان کی اقسام بیان کی ہیں، ان سب کے بارے میں قرآن و حدیث میں ان کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیا گیا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ کی گئی ہے کہ ان کی جان کا تحفظ اس کو لازم بنایا جائے. چنانچہ حکم ہوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. تو اس نفس انسانی کا اطلاق مسلمان پر بھی ہو رہا ہے، غیر مسلم پہ بھی ہو رہا ہے، کافر پہ، کسی بھی نوع کے غیر مسلم پہ ہو رہا ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی نفس کو ایک شرافت دینا چاہتے ہیں، ایک مقام دینا چاہتے ہیں. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم ہیں ان کے نفس کا، ان کی جان کا، ان کے خون کا پورا تحفظ کیا جائے. ہاں اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قصاصاً یا وہ چیزیں جن کو اللہ نے ویلڈ کر دیا اور قانون میں اس کی گنجائش رکھ دی تو وہ باتیں ایک علیحدہ سے ہیں. تو ان کے حقوق میں بڑی بنیادی بات ہے کہ ان کی جان کا تحفظ کیا جائے، پھر ان کے مال کا تحفظ ہے، ان کے معاشی حقوق کا تحفظ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہاں مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ اسیر ہے. اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ مومن کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو. اب جو مدینہ میں اسیر تھے وہ کافر تھے جو حربی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آئے، ان کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. لہٰذا حربی، ذمی، غیر مسلم جس طرح کے بھی ہوں ان کے ساتھ مالی امداد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات رکھنا، ان کا جو یہ بنیادی حق ہے اسلام میں، اس کو قرار دیا. اچھا، یہ جو معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ، نجران والوں کے ساتھ، اس میں یہ تھا کہ تمہارے یہ حقوق ہے، تمہاری مال کی حفاظت کی جائے گی. اچھا، ذمی کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا خوب ہے.
یعنی ذمہ داری لیتی ہے ان کے جان مال شہری حقوق کی حفاظت کی اسلامی ریاست، عزت و ناموس، یعنی اسلامی ریاست ذمہ دار بانتی ہے، اس لیے ان کو ذمہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے دینی معاملات کے اندر بھی آزاد ہو، تمہارے کاروبار کے اندر کوئی رغبت نہیں، تم جو کرنا چاہتے اپنے کرو، لیکن ساتھ ہی یہ تھا کہ اس میں دو چیزیں خاص کر کے رکھی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ اگر تم میں سے کوئی سود لے گا تو وہ اس معاہدے سے خارج ہے، یا برائی کے حوالے سے جو تھا اپنا فواہش کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے اسلامی ریاست کو یا اسلامی ریاست کے شاعر کو نقصان پہنچے، اس کے بارے میں بھی سختی تھی۔ پھر ہیرا والوں کے ساتھ جو حضرت خالد بن ولید کے معاہدہ ہوا، اس میں یہ تھا کہ یہ تو تھا کہ تمہارے گرجے اور خانقاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی، تمہیں اجازت ہوگی کہ اپنی عید پر صلیب بھی نکال سکو، مسلمان مسافروں کی ضیافت کرنا تمہاری اپنا ذمہ داری۔ لیکن آگے جو شرطیں لگائی گئی تھیں کہ کسی کافر کی مسلمانوں کے خلاف اعانت نہ کی جائے، یعنی اسلامی ریاست کے خلاف جو اسلامی ریاست کے مخالف ہیں ان کے ساتھ معاونت نہ کی جائے، مسلمانوں کی مخالفت نہ کی جائے، ہمارے دشمن کو ہمارے خفیہ راز نہ دیے جائیں، اگر ان دفعات کی پابندی نہ کریں گے تو ہماری طرف سے بھی ان کو اماندہی کا معاہدہ ختم کر دیا جائے گا، یعنی اسلامی شاعر کی مخالفت نہ ہو، اسلامی ریاست میں رہ کر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اسلامی ریاست کی جو بنیادی چیزیں ہیں یا اعزازات ہیں یا امتیازات ہیں ان کو ٹھیس پہنچے، یا کوئی ایسی چیز مثلا ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ ہوا حضرت عمر بن عاص کے دور میں، حضرت امام مالک کے دور میں، دو الگ مصر کے اندر ہوا کہ مختلف ایک زمین نے اس جگہ اور ایک زمین نے اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو اس وقت یہ کہا کہ یہ ذمی ہے، ان کی جان جو ہے وہ تو ہمارے ذمہ ہے، تو اس وقت صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، لیکن یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ہماری مقدس ترین ہستی کے بارے میں اس طرح نازیبا گفتگو کریں، اور اسی طرح امام مالک نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے سامنے ہم نام ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ رہ جائیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اقلیتیں مکمل جن کو ہم حقوق دے رہے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا جرم کریں گے کہ ویسا جرم اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کو سزا ملے، تو اگر کوئی جرم مسلمانوں کی طرح کوئی دوسرا غیر مسلم بھی کرے گا تو اسلامی ریاست کے قانون کے تحت جو بھی مجرم ہے اس کے تعلق اور طبقے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے جرم کو دیکھا جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا جی، یہ جو ذمی کا لفظ ہے یہ مسلمان ان کے جان و مال عزت و ناموس کے تحفظ کا ذمہ لیتے ہیں، ان کو اہل الذمہ کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں قیامت کا دن بذات خود اس کے خلاف جو وہ نالش کروں گا، دعویٰ کروں گا، حدیث میں وہ داؤد میں حدیث آتی ہے۔ اور اس کے بدلے میں جو بات ہے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام مسلمان ان سے بہت معمولی سا ٹیکس لیتے رہے ہیں جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں۔ جزیہ کیا تھا؟ 4 درہم سے لے کر 48 درہم تک، یہ مختلف کیٹیگری تھی، اس کے مطابق لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ فوجی اور عسکری خدمات سے ایگزمپٹ ہو جاتے تھے، یعنی وہ اس کے بعد پوری طرح وہ آزاد ہیں، کاروبار کریں، اور اگر کوئی غیر مسلم یا ذمی جو ہے وہ فوجی خدمات رضاکارانہ طور پر ادا کرنا چاہے تو اس کا جو خاندان تھا وہ جزیہ سے مستثنی ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے ہی بات شروع کریں گے، لیکن آپ کچھ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ معمولی سا ٹیکس تھا، اور آج حکومتیں اتنے بھاری بھاری ٹیکس لے رہی ہیں لیکن پھر بھی جان و مال کا تحفظ نہیں کرتی۔ جزیہ کا جو لفظ ہے شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بڑا کمال کا لفظ ہے۔ جزیہ جزا سے ہے، جزا سے بالکل بدلہ، بالکل، یعنی اسلامی ریاست ان کو پورے وسائل مہیا کرتی ہے، نقل و حمل کے تجارت کے مواقع مہیا کرتی ہے، ان کو آنے جانے کے لیے سڑکیں مہیا کرتی ہے، سڑکوں پہ بنے ہوئے پل ہیں، تمام ذرائع اور وسائل ان کے لیے ہیں، تو اس کے بدلے میں بہت معمولی سی رقم ہے۔ اور یہاں بعض لوگ چیمبہ جبیں ہوتے ہیں جی جزیہ لیا جاتا تھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت اسلامی ریاست چلانے کے لیے جو ملکی خزانہ تھا اس کو بیت المال کہا جاتا تھا، اور اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں سے وصول کیا جاتا تھا، زکوٰۃ کی صورت میں، دوسرے معاملات کی صورت میں، اور اسلامی ریاست میں اگر ضرورت پڑے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان سے وصول کیا جا مانگا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی نسبت جو غیر مسلم تھے، مسلمان کہیں زیادہ دیتے تھے اور ان کو بھی اتنے ہی مواقع ملتے تھے
شہری حقوق ان کے بھی اتنے تھے جتنے ان کے تھے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کتاب الاموال میں امام ابو عبید بن سلام نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا گلی میں، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا بات تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جوانی میں تجھ سے جزیہ لیا، ٹیکس لیا، اور بڑھاپے میں تجھے مانگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام جو غیر مسلم بوڑھے ہیں جو کما نہیں سکتے ان کو بیت المال سے باقاعدہ وظیفہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور بلکہ وہ جوان بھی جو کما نہیں سکتے، بیمار ہیں، مستقل بیمار ہیں، ان سے بھی چیزیں بے روزگار ہیں، ان سے بھی جزیہ نہیں، بہت سی وجوہ سے جو ہے نا وہ جزیہ مستثنی ہو جاتا تھا۔ اچھا شاہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں جزیے کی مختلف کیفیتیں کہ مختلف علاقوں کے مطابق جزیہ تھا، کسی میں کم تھا، کسی میں زیادہ تھا، یہ نہیں کہ تمام غیر مسلم اتنا ہی دیں جبر۔ مثلا جب یہ جو علاقے تھے جو مفتوحہ تھے ایران کے، تو زیر نگیں آئے مسلمانوں کی اسلامی ریاست کے، تو وہاں سے جو خراج یا جزیہ لیا جانے لگا وہ کہیں کم تھا اس رقم سے یا اس مقدار سے جو ایرانی وصول کرتے تھے، اور اس میں بڑے خوش ہوئے۔ جی شاہ صاحب اس حوالے سے بتائیں کہ جو غیر مسلم تھے اسلامی ریاست میں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک تھا اسلامی ریاست۔ ران صاحب چونکہ ابھی آپ نے بات کی شرائط کی اور حد بندیوں کی، وہاں چونکہ معاہدے میں جب ہوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات آئی، تو اس پہ میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے بہت خوبصورت ہدایات دی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ قول معروف ہے، لا تلبسوا ملابسہم لا ترکبوا مراکبہم لا تسکنوا مساکنہم، اور خاص طور پہ کرسمس کے دنوں میں ان کی عید کے موقعوں پر آپ نے مسلمانوں کو باقاعدہ ہدایت دی کہ تم ان کے گرجا گھروں میں ان کی سیلیبریشن میں شرکت نہ کرو۔ تو یہاں مسلمانوں کے لیے بھی ایک ہدایت اسلام کی موجود ہے کہ حسن سلوک اپنی جگہ ہے، حسن برتاؤ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو اسلام کا تشخص ہے وہ کسی طور پر بھی گہنایا نہیں جانا چاہیے، اور جو ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کا احترام ہے، لیکن جو ان کے مذہبی رواجات ہیں، رسوم ہیں، ان کے اندر شرکت کرنا یہ مسلمان کے اسلامی تشخص کے خلاف آ جائے گا، اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا ان چیزوں کو ذرا دیکھنا چاہیے۔ تہذیبی اور ثقافتی جو ان کے میزات ہیں ظاہر ہے وہ ان کو بھی اختیار کرنا مسلمان کے لیے ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ان کے معاملات کو اسلامی ریاست میں آنے کی وجہ سے تحفظ دے رہے ہیں تو آپ پہ تو اور زیادہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے سامنے، سب سے بڑی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا نجران کے عیسائیوں کو اور حبشہ کے عیسائیوں مسجد کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے طریقے کے مطابق عبادت شروع کر دی، ٹھہرایا اس لیے تھا کہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام کی عبادت کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، وہ اسلام کو دیکھ کر اسلام کی حسن اور خوبی کو اپنانے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم ان کے ساتھ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو یہ ہے جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ اسلامی تشخص جو ہے اس کو بہرحال بحال رہنا چاہیے، اعزاز کے ساتھ، امتیاز کے ساتھ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حسن سلوک، اور حسن سلوک مثلا وہ ذمی ہی تھا نا کہ جس نے دوڑ لگائی تھی حاکم مصر کے بیٹے کے ساتھ، کیا واقعہ ہے وہ؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جو زمانے میں گورنر مصر تھے اور فاتح مصر بھی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ایک ذمی نے دوڑ لگائی، مسابقت کی، اور اس میں اتفاق سے وہ جو ذمی تھا وہ سبقت لے گیا۔ تو اس پہ حضرت عمر بن العاص کے بیٹے نے ان کو چھڑی کے ساتھ مارا۔ یہ ذمی جو تھا وہ حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا، اس نے شکایت لگائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بلوایا اور حضرت عمر بن العاص کے بیٹے کو سزا دینے کے لیے ذمی کو کہا کہ اپنے ہاتھ سے اسی طرح مارو جس طرح تمہیں اس نے مارا تھا، اور پھر آپ نے تاریخ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے کس طرح سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، یعنی اتنے زیادہ اس طرح۔ اور حضرت یعنی ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہنچے ہیں، اپنا ہیمس وغیرہ علاقہ فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب پتہ لگا کہ ایرانی جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں اور ایک بڑی جنگ جو ہے درپیش ہے، اور انہیں جنگ یرموک میں، تو اس علاقے کو مسلمانوں نے بأمر مجبوری خالی کیا،
تو حضرت عبیدہ نے ابو عبیدہ نے باقاعدہ رجسٹر منگوا لیے اور جن سے جزیہ وصول کیا تھا ایک ایک کو واپس کیا کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے لہذا تمہیں ٹیکس واپس دیتے ہیں۔ ممکن ہے ہم تمہاری حفاظت یعنی دنیا کی تاریخ میں کم سے کم میری نظروں میں پہلا واقعہ ہے کسی حکومت نے ٹیکس لیا ہوا واپس کیا ہو۔ اچھا یہ فلسفہ بھی ہے جزیہ کا، جزیہ کا بالکل، کہ جزیہ لیا جاتا تھا حفاظت کے لیے، بالکل تمام ضوابط کو پورا کرنے کے لیے، جو اسلامی ریاست سرگرمی دکھائے گی، جو کام کرے گی، یہ اس کا معاوضہ ہے، اس کی جزا ہے۔ لیکن جب دیکھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم اسلامی ریاست ان کی حفاظت صحیح طور پہ نہیں کرتے، تو ہمس اور دمشق کے جو غیر مسلم تھے ان سے لیا ہوا جزیہ ان کو واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب، حسن سلوک کے اس برتاؤ میں ایک واقعہ صحیح بخاری میں نقل ہوا ہے، یہودی کے لڑکے کا واقعہ ہے، بڑا معروف ہے۔ مدینہ کا واقعہ، اسلامی ریاست جب قائم ہو چکی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا، یہودی تھا، اور جب کچھ دن وہ غیر حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، معلوم ہوا کہ بیمار ہے، تو آپ خود چل کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے۔ باپ آپ کا دشمن ہے، گو کے ذمی ہے، لیکن آپ کا حسن برتاؤ یہ ہے کہ اس کے گھر پہ دستک دی، اور جب یہودی باہر نکلا اس لڑکے کا باپ، تو وہ بھی حیران تھا کہ ریاست کے ذمہ دار اور حاکم وقت اور جن سے ہماری عداوت اور دشمنی برس ہا برس سے چل رہی ہے وہ میرے گھر پہ آئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے بیٹے کی عیادت کے لیے آیا ہوں، اور آپ عیادت فرماتے ہیں اور بیٹے کو، اس کے لڑکے کو آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور یہودی بھی اس موقع پر اپنی مخاصمت کو بھول کر آپ کے حسن برتاؤ سے متاثر ہوتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اور بیٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اپنی ریاست کے غیر مسلموں کے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ ایسا ہے کہ اسے قابل فخر سمجھا جا سکتا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں اسی حوالے سے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا، اسی حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف واقعہ ہے، جب بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے تو عیسائیوں کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ آپ چاہیں تو یہاں پر اپنی عبادت کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ نہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ وہاں مسلمان کی نماز گرجا گھر میں ویسی جائز نہیں ہوتی، لیکن اصل حکمت یہ تھی کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے یہ گرجا گھر چھین لیا جائے اور ایک غلط قسم کی روایت قائم ہو جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے اور غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہوا، تو عیسائیوں نے وہاں یہ شرط رکھی کہ اس کے اندر یہودیوں کو شامل نہ کیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، بل یہودیوں کو بھی شامل کیا جائے گا، اور جو یہاں پہ آباد ہیں یہودی ان کو بھی اس کے معاہدے کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اور اسلام کی جو تمام جو تعلیمات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات ہیں، وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جائے۔ آپ کی خدمت میں جو وفود آتے تھے، آپ واپسی میں، حالانکہ وہ بہت سارے غیر مسلم تھے اور یعنی آپ کی خدمت میں آنے کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے تھے، آپ واپسی میں ان کو باقاعدہ جو ہے نا وہ ہدایہ اور تحفے دیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 6 اوقیہ سونا یا چاندی سے لے کر 12 اوقیہ سونا یا چاندی آپ فی آدمی ان کو دیا کرتے تھے، اور آپ نے جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ اجیز الوفود کما کنت اجیزھا، جس طرح سے میں ان کو تحفے تحائف دیتا ہوں، غیر مسلم جو وفد آتے ہیں حکومت کے دربار میں، تو جس طرح میں ان کو اچھے طریقے سے تحفے تحائف دیتا رہا ہوں، اسی طرح سے تم بھی میرے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رکھنا۔ شفانہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حاتم طائی کی جو بیٹی تھی، جی بالکل، اس کو آپ نے کس طرح سے عزت احترام اور ہدایہ دے کر اتنا زیادہ نوازا گیا کہ اس نے جا کے اپنے بھائی سے کہا بالکل کہ وہ جتنا دیتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا، اور نہیں دیتا، بالکل۔ تو اسی طرح حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد جو غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور ان کے اوپر زیادتی نہیں کرنی، اور اگر ان کے حقوق کے لیے تمہیں جنگ بھی کرنا پڑے تو تم نے جنگ بھی کرنی ہے۔ اسلام جو ہے مجموعی طور پر جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ محبت، رواداری اور اخوت کے سلوک کا درس دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور خلفائے راشدین کی جو حیات طیبہ ہے، ان کا جو دور ہے، وہ اس کے لیے ایک نمونے اور مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ جی شاہ صاحب اس حوالے سے اسلام، بات یہ ہے کہ اسلام صرف چند رسومات اور مذہبی روایات کا نام نہیں ہے، وہ ایک ریاست کا تصور اپنے اندر رکھتا ہے، گویا اس کے اندر مسلم غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے اصول و ضوابط بھی بتائے گئے ہیں، عمرانیات اور معاشرتی اور معاشی اصولوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو اسلام کا ایک جامع تصور ہمارے ساری بات ہے کہ اسلام ہے عالمگیر دین،
اور مسلمان جو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے ایک مخصوص حد میں نہیں رہنا، انہوں نے اس حد سے باہر بھی نکلنا ہے۔ تو اسلام کے احکامات جو ہیں وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر نہیں بلکہ جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی یکساں ہے، اندر والوں کے لیے بھی۔ مثلا اس کی مثال ہم یہ کہ عالم اسلام کے جو ممالک ہیں جہاں اسلامی قوانین جاری ہیں یا نہیں جاری لیکن مسلم ملک کہلاتے ہیں، وہاں کے رہنے والے بھی مسلمان ہیں، اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے مسلمان یورپ کے اندر رہنے والے ہیں، افریقی ممالک کے اندر جو غیر مسلموں کے ملک ہیں ان کے اندر رہنے، تو احکامات سب کے لیے یکساں ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک اور واقعہ جو ہے نا، مثلا جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک واقعہ ہوا، حالانکہ اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی غیر مسلم فرد کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ہمارے ذرائع ابلاغ میں جو دین بیزار طبقہ ہے وہ اتنا اچھالتا ہے اس کو کہ وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اسلام کے جو رہنما ہیں، اسلامی رہنما علماء کرام جو ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس وقت انہیں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ معاملات مسلمانوں کے ساتھ بھی تو پیش آتے ہیں، کسی ایک غیر مسلم کے ساتھ پیش آئیں تو اس کو بڑھاوا دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ لاہور میں جو کچھ ہوا اس کے پس منظر میں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس کالونی کے حوالے سے بڑی عجیب عجیب کہانیاں ہیں جو خبروں کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہیں، پھر لڑائیاں کچھ اور ہیں، قبضے کے حوالے سے ہیں، کچھ اور حوالے سے ہیں۔ ایک فرد نے اگر جرم کیا ہے تو اس کے تعلق کو یا طبقے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے جرم کو دیکھ کے اس کو سزا دینی چاہیے۔ اس حوالے سے غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی ایک بہترین مثال جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ ان کے دور میں یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ جامع مسجد دمشق ولید بن عبد الملک نے جب اس کو وسیع کرنے کی وسیع کرنا چاہا تو 7 مکان تھے مسلمانوں کے، وہ بھی خرید لیے۔ ایک چھوٹا سا گرجا تھا، چند لوگ تھے وہاں، حالانکہ دمشق جو تھا عموی دور میں وہ دارالحکومت تھا اسلامی ریاست کا، اور اس وقت اسلامی ملک بھی ایک ہی تھا، اسلامی ریاست ایک تھی پوری دنیا میں۔ اب اس اسلامی ریاست کے اندر عیسائی موجود ہیں، غیر مسلم موجود ہیں، اور ان کو مکمل آزادی ہے وہاں رہنے کی۔ تو چھوٹا سا ایک گرجا تھا جو جامع مسجد دمشق کے قریب ہی میں تھا، جب اس کو وسیع کرنے لگے تو ان سے اپنا کہنے لگے ولید بن عبد الملک کہ آپ ایسا کریں معاوضہ لے لیں، ہم باہر آپ کو جگہ بھی دے دیتے ہیں، آپ وہاں جا کے بنا لیں، یہ دیں۔ انہوں نے کہتے ہیں ہم تو نہیں دیں گے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے یورپ میں آج کل بھی، میں امریکہ میں خود گیا ہوں کہ وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے فار سیل، گرجے بکتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ اڑ گیا۔ تو جب وہ اڑا نا تو اس کو ولید بن عبد الملک کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا پیسے لیتا تو لے ورنہ اس کو دے کے نا پیسے پھینک کے، تو گرجا جو ہے شامل، انہوں نے گرجا جو ہے مسجد میں شامل۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا ولید بن عبد الملک کے بعد، تو ایک بار عیسائیوں کا وفد پیش ہوا تو انہوں نے باتیں کرتے کرتے یہ بات بھی کر دی، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا جی کہ اس کا معاوضہ نہیں ملا تھا یا رضامندی نہیں تھی، کہنے لگے نہیں ہماری رضامندی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق کا وہ حصہ جو گرجے کے رقبے پر قائم کیا گیا اس کو گرا دیا جائے اور وہاں گرجا بنایا جائے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو وہ تو اضطراب میں مبتلا ہو گئے، مضطرب ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جامع مسجد دمشق اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین مسجد تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے کہ وہ خود تو سادہ تھے لیکن ان کی کوشش تھی کہ مسجد جو ہے اس کو عالی شان سے عالی شان کیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں گے تو ان پہ رعب طاری ہوگا اسلامی سطوت کا۔ تو جب یہ کہا تو مسلمان پھر عیسائیوں کے پاس گئے، ان کو راضی کیا، ان کو باہر جگہ دی، ان کو پیسے زیادہ دیے، انہوں نے آ کر کہا تو پھر جو ہے مسجد قائم رہی۔ تو یہ بھی ایک رواداری کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں ایک سبق ہم اور بھی اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے توسط سے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں اسلام نے غیر مسلموں کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں اور ان کو اسی طرح کا شہری ماننا ہے جس طرح مسلم شہری ہیں، مسلمان شہری ہیں، وہاں اسلام نے، اسلامی ریاست نے کچھ تقاضے بھی رکھے ہیں، ان سے بھی کچھ چاہا ہے کہ ہم آپ سے وفا کر رہے ہیں تو آپ بھی ہم سے وفا کریں، اور وفا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اسلامی ریاست کو نقصان پہنچے، اسلامی ریاست کے رہنے والوں کو نقصان پہنچے، اسلامی ریاست اور اسلام کے شاعر کو نقصان پہنچے، اور بالخصوص اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مقدس ترین ہستی کے بارے میں کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے
اسلامی ریاست کے رہنے والے اضطراب میں مبتلا ہو جائیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اور کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، دین و دنیا میں حقیقی آشنائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے۔